بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البوم، الو، یہ ایک ایسا پرندہ ہے جس کا اطلاق مذکر اور مؤنث دونوں پر ہوتا ہے۔ الو کی کنیت ام الخراب اور ام الصبیان ہے۔ اسی طرح الو کو غراب اللیل یعنی رات کا کوا بھی کہا جاتا ہے۔ جو پرندے رات کو اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں یہ پرندے چوہوں، چھپکلی، چڑیا، عصفور، چھوٹے چھوٹے کیڑوں اور مکوڑوں کا شکار کرتے ہیں، اور بعض پرندے مچھر کا شکار کرتے ہیں۔ الو کی خصوصیات۔ الو کی عادت یہ ہے کہ یہ ہر پرندے کے گھونسلے میں گھس کر اس کو نکال کر اس کے بچوں اور انڈوں کو کھا جاتا ہے۔ الو رات کے وقت بھرپور حملہ کرتا ہے، چنانچہ کوئی پرندہ اس کے حملہ کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ الو رات بھر نہیں سوتا، بس جب دوسرے پرندے دن کے وقت الو کو دیکھتے ہیں تو اسے قتل کر ڈالتے ہیں، نیز دشمنی کی وجہ سے اس کے پروں کو نوچ ڈالتے ہیں۔ اس لیے شکاری الو کو اپنے جالوں میں رکھتے ہیں تاکہ اسے دیکھ کر پرندے جمع ہو جائیں اور جال میں پھنس جائیں۔ مسعودی امام جائز سے نقل کرتے ہیں کہ الو دن کے وقت اس لیے نہیں نکلتا کہ اس کی آنکھیں خوبصورت ہوتی ہیں، کہیں لوگوں کی نظریں نہ لگ جائیں۔ اس لیے الو حیوانات میں اپنے آپ کو سب سے خوبصورت تصور کرتا ہے، اسی وجہ سے الو رات کے وقت نکلتا ہے۔ اہل عرب کا یہ باطل عقیدہ تھا کہ جب انسان مر جاتا ہے یا قتل کر دیا جاتا ہے تو مرنے والے کی روح ایک پرندہ کی صورت میں اس کی قبر پر اپنے جسم سے خوف زدہ ہو کر چیختی اور چلاتی ہے، اور جس پرندہ کا اہل عرب کے عقیدہ میں ذکر ہوا ہے وہ الو ہے۔ عرب کا ایک مشہور عاشق مزاج شاعر توبہ حمیری کہتا ہے، اور لیلا نے مجھے سلام کیا باوجود اس کے کہ میرے اور اس کے درمیان بڑی چٹان اور عظیم پتھر حائل تھا۔ میں نے بھی اس کے قریب ہوتے ہوئے بخوشی سلام کیا، حالانکہ الو قبر کی جانب چیخ رہا تھا۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ توبہ حمیری کسی قبر کے قریب سے اونٹنی پر سوار ہو کر گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ قبر سے الو جیسی کوئی چیز اڑ کر نکلی۔ چنانچہ توبہ حمیری کی اونٹنی بدک گئی تو اونٹنی سے گر کر اس کی موت واقع ہو گئی، نیز اسی جگہ توبہ حمیری کو دفن کر دیا گیا۔ الو کی مختلف اقسام ہیں اور ہر الو خلوت کو پسند کرتا ہے۔ الو فطری طور پر کووں کا دشمن ہوتا ہے۔ علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے بعض اکابر کے مجموعوں میں دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ مامون الرشید نے اپنے محل میں جھانک کر دیکھا تو ایک آدمی کو پایا جو کھڑا ہوا ہاتھ میں کوئلہ لے کر محل کی دیوار پر کچھ لکھ رہا ہے۔ مامون الرشید نے نوکر کو حکم دیا کہ اس آدمی کے پاس جا کر دیکھو کہ وہ کیا لکھ رہا ہے، نیز اسے پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ نوکر نے اس آدمی کے پاس جا کر اس کی تحریر کو بغور پڑھا اور اسے پکڑ کر مامون الرشید کے پاس لے آیا۔ وہ آدمی یہ اشعار لکھ رہا تھا، اے محل تجھ میں ہر طرح کی کبیر اور قابل ملامت اشیاء جمع ہو گئیں جب الو محل کے گوشوں میں گھونسلہ بنانے لگے۔ اے محل، جس دن الو بخوشی تمہارے اندر اپنا گھونسلہ بنائیں گے تو اس وقت میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جو ناپسندیدگی کے ساتھ تمہارے اوپر ماتم کرے گا۔ نوکر نے اس آدمی کے پاس پہنچتے ہی اسے کہا کہ چلیے جناب، آپ کو امیر المومنین بلا رہے ہیں۔ اس آدمی نے کہا، میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے امیر المومنین کے پاس نہ لے جاؤ۔ نوکر نے کہا، تمہیں ضرور جانا پڑے گا۔ چنانچہ جب وہ شخص امیر المومنین کے دربار میں حاضر کیا گیا اور خادم نے اس کی تحریر امیر المومنین کے سامنے پڑھی، مامون الرشید نے کہا، تمہارا برا ہو، تم نے دیوار پر کیوں لکھا ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ امیر المومنین، آپ کے محل میں مال و دولت، قیمتی جوڑے، کھانے پینے کا سامان، فرنیچر، برتن، ساز و سامان، لونڈیاں اور نوکر وغیرہ جمع ہیں، وہ سب آپ کو معلوم ہیں، جن کی تعریف میرے لیے مشکل ہے، اس لیے کہ وہ میری حیثیت سے بالا تر ہیں۔ اے امیر المومنین، آج میں محل کے قریب سے گزر رہا تھا کہ مجھے سخت بھوک محسوس ہوئی تو میں کھڑے ہو کر سوچنے لگا۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے سامنے اتنا بلند و بالا محل ہے اور آباد ہے، لیکن مجھے اس محل سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ بس اگر یہ جگہ ویران ہوتی تو میں یہاں سے گزرتا تو یہاں لکڑی وغیرہ ضرور مل جاتی جس کو بیچ کر میں کچھ سامان رزق حاصل کرتا۔ بس اس آدمی نے کہا، اے امیر المومنین، یہ اشعار آپ نے نہیں سنے؟ شاعر کہتا ہے، جب کسی آدمی کے لیے کسی ملک میں کوئی حصہ اور دولت نہ ہو کہ جس کے ختم ہونے کی آرزو کی جائے، اور جب کہ وہ شخص یہ آرزو اس کے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے نہیں بلکہ مزید اضافہ کی توقع کے ساتھ کرتا ہے، تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے منتقل کر دے۔ بس مامون الرشید نے کہا، اے غلام، اس شخص کو 1000 اشرفیاں دے دو۔ اس کے بعد امیر المومنین نے اس آدمی سے کہا،
کہ تمہیں ہر سال اتنی رقم ملتی رہے گی بشرطے کہ ہمارا محل اسی طرح آباد رہے۔ شرعی حکم، الو اور اس کی تمام اقسام کا گوشت حرام ہے۔ امام رافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو العاصم عبادی لکھتے ہیں کہ الو حرام ہے جیسا کہ گدھ حرام ہے، نیز رات کو اڑنے والے ہر پرندے کا حکم یہی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول کے مطابق الو حلال ہے۔ ام الصبیان کے متعلق بعض اہل علم کا یہ قول ہے کہ ام الصبیان الو کو کہا جاتا ہے، لیکن بعض اہل علم جن کے اثرات کو ام الصبیان کہتے ہیں۔ حضرت حسن بن علی ابن ابی طالب رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاں بچہ پیدا ہو اور وہ بچے کے دائیں کان میں آذان اور بائیں کان میں تکبیر کہے تو اس کے بچے کو ام الصبیان یعنی سوکھا پن نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پر عمل کرتے تھے۔ الو کے خواص، اگر الو کو ذبح کیا جائے تو اس کی ایک آنکھ کھلی رہتی ہے اور ایک آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ بس اگر کھلی ہوئی آنکھ کو انگوٹھی کے نگینے کے نیچے رکھ کر پہن لیا جائے تو جو بھی اسے پہنے گا برابر جاگتا رہے گا، اور دوسری آنکھ کی خصوصیت اس کے برعکس ہے۔ تبری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اگر دونوں آنکھوں میں سے یہ معلوم کرنا ہو کہ کھلی ہوئی آنکھ کون سی ہے اور بند کون سی، تو دونوں آنکھوں کو پانی میں ڈال دیا جائے۔ کھلی آنکھ پانی کے اوپر آ جائے گی اور بند آنکھ نیچے ڈوب جائے گی۔ ہرمس نے کہا ہے، اگر الو کا دل سونے کی حالت میں کسی عورت کے بائیں ہاتھ پر رکھ دیا جائے تو عورت دن میں کیے گئے تمام کام بتلائے گی۔ الو کا پتا بطور سرما استعمال کرنا آنکھ کی بینائی کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر کسی بڑے قسم کے الو کے دل کو بھیڑیے کی کھال میں لپیٹ کر کلائی میں باندھ لیا جائے تو باندھنے والا شخص کیڑوں، مکوڑوں اور چوروں سے محفوظ رہے گا اور لوگوں سے بے خوف ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص الو کی چربی بطور سرما استعمال کرے تو رات میں جس جگہ بھی جائے گا تمام چیزیں روشن نظر آئیں گی۔ الو کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ 2 انڈے دیتا ہے، ایک انڈے سے تولید ہوتی ہے اور دوسرے انڈے سے تولید نہیں ہوتی۔ بس اگر یہ معلوم کرنا ہو کہ تولید کس انڈے سے ہوگی تو کسی انڈے میں تنکا ڈالیے، جس انڈے میں تولید ہوگی اس میں پر نظر آنے لگیں گے۔ خوابوں کی تعبیر، خواب میں الو فریب کار ڈاکو کی علامت ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ خواب میں الو ایسے باروب بادشاہ کی شکل میں آتا ہے جو اپنی ہیبت سے عوام کے نرخرے کو شک کر دے گا۔ اسی طرح کبھی کبھی الو خواب میں بہادری پر دلالت کرتا ہے، اس لیے کہ الو رات میں اڑنے والے پرندوں میں سے ہے۔